بھی کوئی بھی واقعہ ہو، بھلے وہ منگنی ہو یا شادی ہو، جنازہ ہو، تو ہم اس دعا کو لگاتار جو ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں اور بغیر سمجھے ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ دعا جو ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ نہایت اہم دعا ہے، اور یہ بائبل کا نئے عہد نامے کا ایک نہایت اہم حصہ ہے جسے ایمانداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کو بغیر سمجھے اور بغیر اس کو دل میں اپنے جانتے ہوئے رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دعائے ربانی جو ہے ہم جب بھی پڑھیں اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، اور آج ہم یہی بات جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ دعائے ربانی جو ہے یہ کیا ہے. تو پہلی بات یہ کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا انہوں نے سکھائی. انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی، اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کی دعا نہیں ہے، اس نے یہ دعا نہیں کی ہے، بلکہ اس نے یہ دعا اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے اور ان کو کہا کہ اس طرح سے ہمیں دعا کرنی ہے. خدا یسوع مسیح کی دعا جو ہے وہ یوحنا 17 باب میں ہے، جب خدا یسوع مسیح نے باپ سے جو ہے اس نے دعا کی ہے. لیکن یہ دعا جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کی دعا جو ہے یہ نہیں ہے، اس نے سکھائی ہے ہمیں کہ یہ ہمیں دعا کس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے. تو میں نے جیسے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اس دعا کے ٹوٹل 3 حصے ہیں اور پھر ہر حصے کے مزید 3 حصے ہیں. تو پہلا حصہ جو ہے جو کہ باپ کو مخاطب کرنے کے بعد ایک ایماندار کے لیے اور خدا کے بیٹے بیٹی ہونے کے لیے وہ حصہ جو ہے وہ ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. نمبر 2 تیری بادشاہی آئے، اور پھر نمبر 3 تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں وہ ہے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. اور پھر تیسرا حصہ جو ہے اس سے لکھا ہے کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین. تو یہ دعا جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات تفصیل کے ساتھ سیکھی تھی کہ یہ دعا ہر آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جو بھی اس دعا کو پڑھتا جائے یا بولتا جائے یا کرتا جائے، بلکہ یہ دعا جو ہے یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور خدا کو اپنا باپ جو ہے وہ بنا چکے ہیں. اور ایک بچے کے لیے اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں اس کی کیا محبت ہے، اس کی کیا اپنے باپ کے لیے عزت ہے، کیا اس کا احترام ہے، اور کیا وہ اپنے باپ کے لیے سوچتا ہے. اس دعا میں ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دعا کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ غور سے دیکھیں کہ اس دعا کے اندر جو ہے کیا لکھا گیا ہے، اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں وہ اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ کیا اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں. تو اس کے 3 حصوں کے مزید 3 حصے جو ہے وہ کیے گئے ہیں. اور پہلا حصہ جو ہے اس کے اندر ہمارے باپ کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، لیکن ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے کیا اپنے دل میں محبت رکھتا ہے، کیا وہ خواہش رکھتا ہے، اس کا اظہار ہے. اور پہلی بات ہمارے باپ کے لیے ہمارے دل میں اس کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے ناطے سے کیا ہونی چاہیے کہ اس کا نام پاک مانا جائے. نمبر 2 اس کی بادشاہی جو ہے وہ آئے، اور نمبر 3 جس طرح سے اس کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے وہ زمین پر بھی پوری ہو. اور پھر دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہماری اپنی ضروریات، اپنی پوری ضروریات باپ کے سامنے رکھنا، کسی سے مانگنا نہیں بلکہ اس کے اوپر اعتماد اور اس کے اوپر بھروسہ ظاہر کرنا. اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ دوسرے حصے میں اس کے پہلے یہ ہے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کر، ہر چیز، کیونکہ یہ خدا کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ وہ ہر روز ہمیں مہیا کر سکتا ہے. باپ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر روز جو ہے وہ مہیا کرے.
یہ اس کی رسپانسبلٹی، اس لیے ہمارا اعتماد اور اس کا ہمارا بھروسہ باپ کے اوپر کیا ہے کہ اب ہمارے ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے وہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ گناہ جو ہے یہ وہ گناہ نہیں ہے جو ہم نے نجات سے پہلے جو ہے وہ ہم نے کیے تھے، بلکہ خدا جو ہے وہ جب ہم خدا کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو توڑتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ گناہ جو ہے یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ قرض کی طرح جو ہے یہ چڑھتے جاتے ہیں۔ اور پھر ضروری بات ہے کہ اگر ہم اس کی معافی نہیں مانگیں گے تو یہ قرض جو ہے یہ بڑھتے جائیں گے اور آخرکار یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ باپ سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ان قرض کو معاف کر دے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے قرض نہیں رکھتا ہے، اگر وہ اس کو پیسے دے گا بھی تو قرض بھی دے گا، تو اگر وہ نہ دے سکے تو کہے گا نو پرابلم۔ تو ہمارے باپ کے پاس آ کر اس سے اپنے ان خطاؤں کی، غلطیوں کی ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ضروری بات ہے کہ اگر ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر سکتا ہے، تو ہمارے جو لوگ ہمارے لیے غلطی کرتے ہیں، جو ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہے، دکھ ہے، ہم ان کو سب سے پہلے معاف کریں، تاکہ ہم اس بات کو ثابت کر سکیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمارے قرض معاف کرتا ہے، اس سے پہلے ہم دوسروں کے قرض بھی جو ہے وہ معاف کریں۔ قرض سے مراد ہے کہ ایسی باتیں جو دوسرے ہمارے لیے نہیں کر پاتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہے کہ ہمارا باپ ہے کون، اور اس کو قبول کرنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کون ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ٹوٹل یاد رکھیں کہ کسی نے یہ بات بڑی خوبصورت کہی ہے کہ یہ دعا جو ہے یہودیوں کی تمام جتنی بھی دعائیں تھیں، جتنی بھی دعائیں وہ کرتی تھیں، ان تمام دعاؤں سے یہ جو ہے یہ اتم اور اونچی دعا جو ہے یہ گنی گئی ہے۔ بہت ساری دعائیں ہم کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس دعا کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم اس کو سیکھیں گے، ابھی اب گہرائی میں جا کے سیکھیں گے، دیکھیں گے آپ کہ یہ کتنی امپورٹنٹ یہ دعا ہے اور ہمیں یہ کیوں کرنی چاہیے اور کیوں ہمیں سمجھ کے ساتھ اس دعا کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو ہم اگر دیکھیں خدا کے کلام میں یہاں پہ، تو یہاں پہ پہلی بات یہ لکھی گئی ہے 9ویں آیت سے، پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ شروع ہوتی ہے ہمارے باپ سے۔ یہاں پہ میرے باپ سے نہیں دعا شروع کی گئی، اے میرے باپ، اے میرے باپ سے نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ سے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ایماندار جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں جب ہوتے ہیں تو خدا کے گھرانے کے وہ لوگ ہیں، ایک فیملی کی طرح ہیں اور ایک گھرانے کی طرح ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط، پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 19 سے لے کے 22 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ کیا لکھا جی؟ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہ ایماندار جو ہے وہ جب گناہ کی حالت میں تھا تو وہ ایماندار نہیں تھا، وہ گناہ گار تھا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پر وہ اس دنیا سے نکل کر، اس ایریے سے نکل کر جو ہے وہ خدا کے گھرانے کا ایک فرد جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے، افسیوں کے خط میں ہمیں یہ بات بتاتا ہے، اس کے دوسرے باب میں اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف